الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحسین الغریب المظلوم علیہ السلام انا قتیل الابرہ۔ دور دراز سے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئے ہوئے عزادار لائق صدافرین ہیں، لائق تحسین ہیں کہ وہ اس شدید سردی میں موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عزائے حسین کے پروگرام میں بڑے انہماک سے انہوں نے شرکت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ یہ عزاداری کیا ہے، اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح ہم پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے ہم پر اہل بیت سے محبت کرنا بھی واجب ہے، اور جب محبت ہے تو اظہار محبت بھی ہونا چاہیے۔ یہ عزائے حسین کیا ہے؟ یہ محبت اہل بیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ذرا سا اگر آپ سکون اختیار کر لیں تو میں نے جو فقرہ امام حسین علیہ السلام کی دہن اقدس سے نکلا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ کروں۔ اگر خالی مظلوم کربلا کے اس ایک فقرے پہ غور کر لے تو یہی ہمارے رونے کے لیے بہت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا قتیل الابرہ، میں وہ کشتہ جفا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک اکیلا حسین اور کربلا کے اتنے بڑے مصائب و آلام کا طوفان اور اس کا سامنا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ مرنے والا ایک ہوتا ہے، جنازہ اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں، مگر کربلا میں یہ فلسفہ الٹ گیا۔ وہاں اٹھانے والا اکیلا حسین تھا اور لاشیں 72 تھی۔ اللہ اکبر! امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت پر جتنا بھی آنسو بہایا جائے کم ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے خبریں سنی ہوں گی، انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا، آج کی صدی میں بھی ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح ہمارے شہیدوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، کس طرح اذیتناک طریقے سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہم حسین کے روضے کو اکیلا چھوڑ دیں۔ لیکن میں آج کی تاریخ میں، تاریخی مجمع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت اور تھا جب ہمارا حسین اکیلا رہ گیا تھا۔ اب قیامت تک ہم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے دنیا بار بار ہمارا امتحان نہ لے۔ ہمارے جذبوں کو دیکھنا، ہماری مجلسوں میں آؤ، ہمارے جلوسوں میں آؤ، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ہمارے بچوں کو دیکھو، ان کے جذبوں کو دیکھو کہ حسین سے انہیں کیا والہانہ لگاؤ ہے۔ اس مجمع میں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یقیناً جہاں آپ سب حضرات آئے ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوں گی اور یقیناً آئی ہیں، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں۔ بچے یقیناً تنگ کر رہے ہوں گے کہ اماں گھر کب چلو گی، اس لیے کہ اب شام جو ہو چلی ہے، سورج ڈھلنے لگا ہے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کہیں پردیس میں جاتے ہیں اور زیادہ دیر رک جاتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو انہیں اپنا گھر یاد آتا ہے، اور پھر ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، اماں گھر کب چلو گی۔ جناب سکینہ بھی تو معصومہ تھی، بچی تھی، کم سن تھی۔ جب مدینہ چھوڑ کے امام حسین آ رہے تھے کربلا کی طرف تو سکینہ بہت خوش تھی کہ میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن جب منہ پہ تمانچے لگنے لگے، جب پشت پہ تازیانے برسنے لگے،
جب گوشوارے چھینے جانے لگے تب سکینہ کی سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ مصائب جھیلنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور اب وہی سکینہ زندان شام کے دروازے پر روزانہ شام کے وقت کھڑی ہو جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے تھے، فرماتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ جناب زینب فرماتی تھی کہ بیٹا یہ پرندے روزانہ اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں۔ بچی پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال دیتی تھی، اماں یہ پرندے تو روزانہ اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں، ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا، ہم مدینے کب جائیں گے؟ مگر عزادارو آپ کی آواز بلند ہو جانی چاہیے اس احساس پر کہ ہائے جس بچی کو سب سے زیادہ مدینہ یاد آتا تھا، سب کو مدینے جانا نصیب ہوا، مگر وہ کم سن بچی زندان شام میں پیوند خاک ہو کر رہ گئی۔ ہمیں انتظامیہ کمیٹی نے حکم دیا ہے کہ بس مسائب مختصر پڑھ دیجئے، لہذا میں انتہائی اختصار سے مسائب پڑھتا ہوں اور پھر جس نوح خاں کا آپ کو انتظار انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ خداوند عالم آپ کی اور ہماری سب کی توفیقات عظام میں اضافہ فرمائے۔ جب سکینہ زندان شام میں پیوند خاک ہو گئی تو یزید نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی، اس نے جناب سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سید سجاد ہم نے تم لوگوں کو رہا کر دیا، اب تم آزاد ہو، یہاں رہو، کربلا چلے جاؤ یا مدینے چلے جاؤ۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا۔ جناب سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دی گئی، بیڑیاں اتار دی گئی، ادھر متوجہ رہیں آپ، بیڑیاں اتار دی گئی، لنگر اتار لیا گیا، گلے کا خاردار توق بھی اتار لیا گیا۔ میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ توق کوئی سادہ توق نہیں تھا، کانٹے دار توق تھا۔ جس وقت توق اتارا گیا تو جناب سید سجاد کے گلے سے جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ اس حالت میں آپ آئے، جناب زینب نے دیکھا میرے لال ہتھکڑیاں کیا ہو گئی، بیڑیاں کیا ہو گئی؟ کہ پھوپھی اماں ہم لوگ آزاد کر دیے گئے، ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں، مدینے جانا چاہتی ہے، کربلا چلنا چاہتی ہے؟ ہمیں یزید نے اختیار دیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا ابھی نہ ہم کربلا جائیں گے نہ مدینے جائیں گے، اس لیے کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے میں جی بھر کے بھیا کو رونے نہیں پائی ہوں، اس لیے جا کے یزید سے کہہ دو کہ ایک ایسا گھر خالی کرا دے جس میں ہم اپنے وارثوں کا دل کھول کے ماتم کر لیں۔ بس یہاں پر 3 باتیں پیش کرنی اور زحمت تمام ہے۔ یہ درخواست منظور ہوئی، ایک گھر خالی کیا گیا، جناب زینب اس گھر میں تشریف لائیں۔ حسین مظلوم کی پہلی صف عزا جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے قاتل کے گھر میں بچھا دی۔ اس سے بڑی فتح کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ شام کی عورتیں پرسے کو آنے لگی، ایک ایک بی بی نے آ کے پرسہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اب جناب زینب فرماتی بیٹا میری ایک خواہش اور ہے، ایک فرمائش اور ہے، اب تو ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارے وارثوں کے سر بھیج دے، ہم آخری بار اپنے وارثوں کے سروں کی زیارت تو کر لے۔ یہ درخواست بھی منظور ہوئی۔ ارباب عزا رونے کے لیے احساس شرط ہے، ایام عزا رفتہ رفتہ رخصت ہو رہے ہیں، زندگی رہی، حیات نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر اگلے سال اس سے بہتر انداز میں حسین کی عزاداری کریں گے۔ میں 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ درخواست منظور ہوئی، شہداء کے سر آنے لگے، کبھی حسین کا سر آیا، کبھی اکبر کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا ننازہ سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا۔ ارباب عزا سوچا نہیں، ارے جب کسی مجلس کے بعد آپ کے سامنے عباس کا علم آتا ہے، اکبر کا تابوت آتا ہے، علی اصغر کا گہوارہ آتا ہے تو کیسے چیخنے مار کے روتے ہیں؟ ہائے جب لیلا کے سامنے اکبر کا سر آیا ہوگا، رباب کے سامنے اصغر کا سر آیا ہوگا، ام فروا کے سامنے جناب قاسم کا سر آیا ہوگا تو ان بیویوں پر کیا بیت گئی ہوگی؟ ماشاءاللہ آواز بلند پرسہ دے رہے ہیں آپ، سنیے زحمت تمام کیے دیتا ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں
کہ اے بیٹا ایک فرمائش اور ہے، یزید سے کہہ دو کہ اگر ہو سکے تو یہ درخواست بھی قبول کر لے۔ کہا پھوپھی اماں وہ کیا؟ کہا ہمیں یزید سے نئے لباس نہیں چاہیے، ہمیں یزید سے نئی چادریں نہیں چاہیے، جا کے یزید سے کہہ دو کہ جو اثاثہ کربلا میں لوٹا گیا ہے انہیں واپس کر دے۔ اللہ اکبر، یزید نے درخواست منظور کی، ایک صندوق لا کے رکھا گیا جس میں لوٹ کا سامان تھا۔ شہزادی نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کھولا اور ایک ایک چادر نکالنا شروع کی۔ آواز دی لیلا یہ تمہاری چادر ہے، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے، ام فروا یہ تمہاری چادر ہے۔ اچانک زینب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چادر آ گئی۔ زندان شام کا رخ کیا، اے میری سکینہ، ارے پردے کا بڑا خیال تھا، اے بیٹا سب نے چادریں اوڑھ لی، یہ تیری چھوٹی سی چادر کس کے سر پہ ڈالوں؟ بس سنیے میں رحمت تمام کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی چادر ارے کس کے سر پہ ڈالوں سکینہ؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زینب سے کہتے ہیں جناب سید سجاد پھوپھی اماں سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، سواریاں آمادہ ہیں، سواریوں پہ ہماریاں ہیں، ہماریوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آئیے سوار ہو جائیے، اب چلیے کربلا چلتے ہیں۔ بیویوں کا قافلہ زینب کے قیادت میں باہر نکلا۔ زینب نے دیکھا اب نہ وہ تماشائیوں کا مجمع ہے، نہ وہ ساتھ کرسی نشین ہے، اب نہ نامحرم ہے، لوگ دور دور منہ پھیر کے کھڑے ہیں۔ ہاں ہماریاں ہیں، ہماریوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ زینب کا دل بھر آیا، آواز دی بیٹا آج تو ہماریاں بھی ہیں، ہماریوں پر پردے بھی پڑے ہوئے، یہ تو بتاؤ یہ اہتمام ہماریوں کا کس نے کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ اہتمام یزید کی طرف سے ہوا ہے۔ زینب نے کلیجہ پیٹ لیا، کہا بیٹا جا کے یزید سے کہہ دو جب ہماریوں کا انتظام کیا ہے تو کربلا سے میرے عباس کو بھی بلا دے۔ ارے ان ہماریوں میں ہمیں سوار کون کرے گا؟ اے عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، آج ہماریاں ہیں، تم جیسا سوار کرنے والا نہیں۔